علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی مسجد میں جذبے بھی نئے ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف پکارے اور نیک اعمال انجام دے اور یہ کہے کہ میں فرما بردار میں سے ہوں۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دیا کہ اس میں ایک مسجد، اس میں اپنا ایک گھر بنوا دیا، اور جہاں مسجد ہوتی ہے وہ جگہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا مرکز بن جاتی ہے، اس لیے کہ جب تک استغفار کرنے والے اور استغفار کرنے والی جگہیں موجود رہیں گی، انشاءاللہ آفتوں کے رخ مڑ جاتے ہیں، عذاب رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والوں کو، اس کی جگہ وقف کرنے والوں کو اور پھر اس پر سرمایہ خرچ کرنے والوں کو بے پناہ اجر عطا فرمائے، اور اصل اجر اللہ کے گھر کو بنانے کا وہ محفوظ کر دے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی فاختہ کے گھر جتنا بھی اللہ کا گھر بنا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا گھر عطا کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک داعی کو، ایک دعوت دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اور اسے کتنی خیرخواہی والی زبان کا حامل ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر ہماری مساجد کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، بننے سے پہلے ہی فتنوں کو برپا کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد نہ بنے۔ بھائی کیا ہوا؟ ہم نے کبھی آپ کی مسجد کو روکا؟ ہم نے کبھی آپ کی کسی مسجد کے خلاف درخواست دی؟ نہیں۔ تو ہماری مسجد سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہماری مسجد سے نہیں ہے، بلکہ اس دعوت سے ہے جو دعوت یقیناً آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کائنات میں سب سے اچھی دعوت ہے۔ اور سب سے اچھی کیوں نہ ہو کہ اس دعوت کا جو یہاں سے اس منبر سے دی جائے گی انشاءاللہ، اور جو دی جا رہی ہے، اس کی دو ہی بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کی بہت کھینچ رہا اور جب بھی یاد رکھیے، جب بھی دعوت
اپنی اصل بنیاد پہ ہو اس کے اثر ہوتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ داعی خیرخواہ ہو، دعوت دینے والا خیرخواہ ہو اور اخلاص کے ساتھ دے تو اس کے اثرات نہ ہوں۔ اور یہ اثرات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی دعوت کے اثر کے طور پر اگلی آیات میں فرما رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور نیکی کبھی برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب بھی تمہیں موقع ملے تو تم نے اچھائی کے ساتھ برائی کو بڑی محبت، شفقت، نرمی سے، اچھے انداز سے اس کو دور کرنا ہے۔ جب تم یہ رویہ اختیار کرو گے پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہاری دعوت کے نتیجے میں، نرمی کے نتیجے میں، شفقت کے نتیجے میں، خیرخواہی کے نتیجے میں اللہ تمہارے دشمنوں کو بھی اس دعوت کے ذریعے سے تمہارا گاڑا گہرا دوست بنا دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہی وہ خوف ہے جس کے سامنے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یہاں تمہارے 2 گھر ہیں، تم مسجد کیوں بناتے ہو؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 گھر 200 گھروں میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہ دعوت ایسی ہے جو سن لیتا ہے اس کے پاس اس کا انکار کرنے کا کوئی اور سبب اور ریزن نہیں ہوتی۔ اور جب تک آپ خیرخواہ رہیں گے، اور آپ کو خیرخواہ ہونا چاہیے، کیوں خیرخواہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس بات کو یاد کیجئے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کب دشمن تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو اتنی دشمنی ہے، آپس میں ذرا سی بات پر 40 سال کی جنگیں ہوتی ہیں، 150 سال کی جنگ ہوتی ہے۔ اور اب اللہ نے ایسا دوست بنایا ہے کہ اگر ایک شخص کی طرف کوئی تیر اڑتا ہوا آ رہا ہے تو دوسرا اپنے سینے پر اس کو لینے کو تیار ہے۔ یہ جو باہم دشمن تھے یہ دوست کیسے بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ایسی بابرکت ہستی بنایا ہے اور ایسی دعوت آپ نے لوگوں میں عام کی ہے کہ وہی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے محافظ بن بیٹھے۔ سبب کیا ہے؟ سبب وہ کتاب کی دعوت ہے جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی۔ آپ اپنی طرف نہیں بلاتے، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بڑے کی طرف نہیں بلاتے، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ اپنے کسی ایجنڈے کی طرف نہیں بلاتے بلکہ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ اپنے نام کی طرف نہیں بلاتے، اپنے کسی زندہ یا مردہ کی طرف نہیں پکارتے، بلکہ آپ کی دعوت کا کمال یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف پکارتے ہیں۔ اور اگر آپ اس میں 100% سچے ہو جائیں، آپ دیکھیے، میں قطع نظر کسی معمولی سی بھی تنقید سے بچتے ہوئے، جن لوگوں کے پاس دین کا بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، انہوں نے نرمی سے دعوت کو پھیلایا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کتنی بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ حالانکہ وہ جو 5-6 نمبر ہمارے بھائی بتاتے ہیں وہ دعوت دین کا وہ ڈھانچہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جو دین اس دعوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ 100% اچھی دعوت لیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو بریلوی کا دشمن نہیں ہونا ہے، آپ کو دیوبندی سے کوئی اختلاف نہیں ہونا ہے، آپ خاموشی سے اپنا کام کریں۔ اور آپ دیکھیں، ایک طبقہ رسول اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایک طبقہ انہیں بلا کے کلمے کی دعوت دے دے کر مسجد داخل کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ انہیں سچا بہترین دین پیش کریں جو نہ کسی شخصیت کے ساتھ منسلک ہے رسول اللہ کے سوا،
نہ وہ کسی غیر کی پوجا کرواتا ہے، نہ وہ کسی کو ماتھے ٹکواتا ہے، نہ وہ کسی سے ایسے سفلی سطحی کام کرواتا ہے جو نہ اپنے شہر کی طرف پکارتا ہے نہ کسی اور شخصیت کی طرف۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ذات اللہ کی ہے، اس اکیلے کی عبادت کرنا ہے، اور رہنمائی جو ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ سے حاصل کرنا ہے۔ اس میں کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ آپ کا تعارف خراب ہوا ہے اور کچھ خرابی اپنی طرف بھی ہے، اپنی طرف کیا خرابی ہے؟ وہ سختی جو دین کے ماننے والے کے اندر نہیں ہوتی، ہونی چاہیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی بات سمجھا سکوں آپ کو، مگر نہ آپ کہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ایک تقریر میں بھی جھاڑ دیتا ہوں۔ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ آپ کا رویہ بڑا مختلف ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک قابل فخر بات ہے، اللہ نے آپ کو ایک مرکز عطا کیا، ایک مسجد عطا کی، دعوت کے لیے ایک جگہ عطا کی، تو اب آپ کیسے لائیں گے لوگوں کو کافر بنا کر، مشرک بنا کر، فتویٰ لگا کر، یا وہ درد پیدا کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں، کن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ کن کے لیے؟ جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، جو آپ کو برا بلا کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ ان لوگوں کے لیے اپنی جان لے لیں گے جو آپ کی بات پر، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، ایمان نہیں لاتے؟ کیا آپ اپنی جان لے لیں گے ان کی وجہ سے؟ اتنا غم کریں گے ان کا، اتنا دکھ کریں گے ان کا؟ کیا دکھ تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہیں، اور آپ کو یہ تکلیف کھائے جا رہی ہے کہ اگر یہ جہنم گر پڑے تو ان کا نقصان ہو جائے گا، ان کو عذاب ملے گا، ان کی نجات ممکن نہیں ہوگی۔ آپ ان کو فرما رہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آپ پکڑ کے ان کو نکال رہے ہیں، آپ ان کی پشتوں سے پکڑ رہے ہیں۔ داعی کو ایسا ہونا چاہیے، خیر خواہ۔ اور یہ کتنا عظیم عمل ہے، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا جب معاملہ ہوا، آپ واپس آئے تو انہی 1400 یا 1600 کو ساتھ دیا، اور آپ خیبر چلے آئے۔ خیبر والوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں، کئی روز کی لڑائیاں جاری رہیں، فتح فائنلی ایک بڑا قلعہ ہے، قلعہ نائم، یہ فتح نہیں ہو رہا، مختلف سپہ سالار جاتے ہیں لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو یقینی طور پر فتح یاب ہوگا، اور وہ شخص ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی انوکھی بات تھی، صحابہ تو سبھی کے سبھی رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، سبھی اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ جو جواب ملنا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ اس کے رسول بھی پیار اور محبت کرتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں نے اسلام لانے کے بعد کبھی کوئی خواہش نہ کی، کبھی کچھ نہ چاہا کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ اعزاز مل جائے، مجھے یہ نعمت مل جائے، مجھے وہ فلاں قیادت سیادت مل جائے، کبھی نہ چاہا کہ مجھے کوئی سرداری مل جائے، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں ہی راضی تھا۔ لیکن آج ایسا ہوا کہ میں ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ اللہ کل صبح وہ شخص جس کے جھنڈا جس کو تھمایا جائے گا وہ میں ہوں، میں تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے، یہ سند بھی مل جائے کہ اللہ اس کا رسول بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ساری رات کہتے مانگتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، بلایا، سب آ گئے، تو پوچھا علی کہاں ہیں؟ بتلایا گیا کہ علی تو بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ اللہ اکبر! بلایا، ان کی آنکھوں پہ لعاب مبارک لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے۔
المختصر علی کو جھنڈا تھمایا، ساتھ کہا، یہ جو جملہ ہے یہ آپ کو سنانا تھا، اصل میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا مختصر سا واقعے کا نمک مرچ لگایا ہے جو بڑا صحیح تھا آپ کے لیے۔ حضرت علی کو جھنڈا دیتے ہوئے کہا، علی یعنی فتح تو مل جائے گی، فتح تو حاصل ہو جائے گی، لیکن تم مال غنیمت بھی لے آؤ گے، تم ان کو تحقیق بھی کر لو گے، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، غالب بھی ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، لیکن تمہارے ہاتھ پر اگر ایک شخص مسلمان ہو جائے، ایک شخص، تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ یعنی وہ آدمی کہ تمہارے سامنے اس کو تم دعوت دو، مسلمان ہو جائے، یہ بہتر ہے کہ تم اس کو قتل کر کے اس کے مال غنیمت پر قبضہ کرو۔ ایک آدمی ٹھیک ہو جائے، اور یہ ٹھیک کرنے کا جذبہ اور تڑپ کس کے اندر ہوگی؟ جو خود ٹھیک ہوگا، جس کا نظریہ ٹھیک، جس کے اعمال ٹھیک، جس کے معاملات ٹھیک، وہ مثال بن جائے۔ پہلے تو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی، عقیدہ تو اللہ نے بہت اچھا دے دیا، اعمال کے اعتبار سے وعاملہ صالحہ، اگلی بات بڑی اہم ہے، کیا ہمارے اعمال صالح ہیں؟ کیا ہم مثال ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اپنا آپ پیش کر سکتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز سے پہلے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر ان سے کہا تھا، آج تک میں نے تمہارے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تم میں ایک زمانہ گزارا ہے، ایک وقت گزارا ہے، کیف وجدتمونی، بتاؤ مجھے کیسا پایا، بتاؤ میں کیسا شخص ہوں، میرے بارے تمہاری رائے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دونوں کو ملا کر دیکھیں بخاری مسلم کو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ ایسے سچے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ یہ قوم گواہی دے رہی ہے۔ پھر آپ نے یہی بس نہیں کہ ان کی شہادت لی، بلکہ آپ نے ان سے ایک امتحان لیا کہ میں اس پہاڑی پر کھڑا ہوں، اگر میں کہہ دوں کہ اس کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جس کا تم سامنا نہیں کر سکتے، پھر کیا کہو گے؟ اب مکہ کے اندر لڑنے والوں کی تعداد 3000 سے زائد تھی۔ اب 3000 جس سے نہیں لڑ سکتا وہ کم سے کم 5000 تو ہونا چاہیے نا، 10,000 ہونا چاہیے، تعداد زیادہ ہو تبھی یہ بات صادق آئے گی کہ تم اس سے لڑ نہیں سکتے، کم سے کم 5000 کا لشکر۔ تو کیا صفا پہاڑی کے پیچھے 5000 کا لشکر آ سکتا ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے 5000 کا لشکر آ جائے اور پہنچ جائے اور چھپ جائے، ممکن نہیں، کیونکہ یہ صحن بیت اللہ کے ساتھ متصل پہاڑی ہے، اور صحن بیت اللہ سے اس اوپر نبی پاک کے رہنے والوں کا، آپ کے دندیال اور ددیال کا محلہ اجیاد موجود ہے۔ آج بھی آپ جاتے ہیں تو صفا پہاڑی سے اس طرف کو آپ نکلیں تو آپ کو اجیاد کا محلہ ملتا ہے، آپ کو چاروں طرف، یہ سارا شہر تھا اس وقت بھی، بیت اللہ کے چاروں طرف لوگ رہتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک لشکر چل کر آئے، اتنا بڑا لشکر جس کا مکے والے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ صفا پہاڑی کے پیچھے چھپ جائے، اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جس کی تمہیں خبر نہیں ہو سکی، پھر کیا کہو گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اگر خبر دیں، بات تو ماننے والی نہیں ہے، بات تسلیم کرنے والی نہیں ہے، لیکن اگر آپ خبر دیں تو ہم اس خبر پر بھی تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ پہلے کردار تو میں آپ سے پوچھوں، اپنے آپ سے پوچھوں کہ آپ نے تو 40 سال کی زندگی کے بعد اپنے آپ کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، کیا میں جس محلے میں، جس بازار میں دکان کرتا ہوں، جس محلے میں رہتا ہوں، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں میں اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی 2 سالہ زندگی کا بھی حساب دے سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں نے 2 سال آپ کے ساتھ گزارے، بتاؤ 2 سالوں میں مجھے کیسا پایا؟ پہلے اپنے اندر یہ بات پیدا کریں۔ جب آپ اپنے اندر یہ بات پیدا کریں گے، پھر آپ دعوت دینے جائیں گے، کیونکہ دعوت ایک تو یہ ہے آپ آئے ہیں تو میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں چل کے آیا ہوں کہیں، تب تک آپ بہتر ہیں جب تک آپ دعوت دینے کے لیے نکلیں گے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلیں۔ اب آپ کا کام ہے
اس گلی محلے میں پھیل جائیں۔ جب آپ کے پاس فرصت ہو دروازہ دستک دیں، اپنے جاننے والے نہ جاننے والے کو محبت سے شفقت سے کہیں یہ مسجد بن گئی ہے، آئیے ہمارے ساتھ نماز پڑھیے، آئیے ہمارے پاس بیٹھیے، آئیے ہمارے ساتھ دین کے معاملات میں شامل ہو جائیے، آئیے ہماری مسجد کے انتظامات میں شامل ہو جائیے، اور مت گھبرائیں، آپ کی دعوت اثر رکھے گی۔ اور آپ کی دعوت، اور میں یہ کیمرے 2 لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دعوت کے ساتھ میں نے خود اپنے دشمنوں کو جو کل مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، جنہوں نے کل مجھ پر حملے کیے، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرا انتظار کرنے والوں میں ہیں، مجھ سے پیار کرنے والوں میں سے۔ یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس دعوت کا اثر ہے، اس دین کا اثر ہے جس کو آپ لے کر باہر نکلتے ہیں تو اللہ آپ کو غالب کر دیتا ہے، اللہ آپ کی دعوت کو ایسے پھیلاتا ہے آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہاں سے آپ کے لیے محبت کرنے والے، کہاں سے آپ کی چاہت رکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ یہ ہے دعوت کا اثر۔ اور دعوت میں کبھی بھی آپ کے اندر جب تک خیرخواہی نہیں، نرمی نہیں ہے، اگر آپ کو گالی پڑتی ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جواباً آپ بھی گالی دیں گے؟ گالی دی، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے، ایک کو بھیجا انہوں نے زمات کو، کہا اللہ اکبر، وہ بڑا ماہر تھا، معالج تھا، مکہ آیا تو کہا کہ یہاں ایک آدمی سے بچ کے رہنا، وہ جس سے بات کر لیتا ہے نا اس پہ جادو ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی آسیب ہے۔ اللہ، اور وہ آئے اور آ کے کہا، بڑی عمر کے تھے، کہا بھتیجے سنا ہے تم پر کوئی آسیب ہے، تم پر کوئی جادو ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی جن ہے، میں معالج ہوں، میں علاج کرتا ہوں، مجھے بتلاؤ تو صحیح، میں تمہارا علاج کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور کچھ نہیں کہا کہ مجھے کیسے بیمار کہتے ہو، مجھے آسیب زدہ کہتے ہو، کیسی بات کرتے ہو، تم ہوتے کون ہو، قطعاً کوئی لفظ نہیں کہا، بلکہ آپ نے جواباً کہا پھر سن تو لو کہ مجھے مسئلہ کیا ہے، ہاں سناؤ۔ اب آپ نے اپنا مسئلہ سنایا ہے، اور آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا ابھی صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کا سر جھکتا چلا جا رہا ہے۔ آپ جب یہاں پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتا ہے ایک مرتبہ پھر پڑھو، یہ تو ایسا کلام ہے جو آج تک سنا ہی نہیں ہے، ایسا کلام۔ آپ نے پھر پڑھا، پھر پڑھو، آپ نے پھر پڑھا، تو تیسری مرتبہ وہ آپ کے ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعوت کا اثر ہے، گالی دینے والا ہے، ایک نے آ کے گلے میں کپڑا ڈالا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میں نقصان پہنچا لوں گا، لیکن آپ اس سے بھی نرمی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک آیا ہے اور اس نے ساری نشانیاں پوری دیکھی ہیں، ایک نشانی کو دیکھنے کے لیے آپ کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، یہ زید بن سعنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی، اور یہ خوبی کاش اہل حدیث میں آ جائے، کاش آپ میں مجھ میں یہ خوبی آ جائے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں ایک داعی ہونے کی حیثیت سے کہ لوگوں کو ہم سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سخت بڑے ہیں، یہ سخت بڑے ہیں، خشک بڑے ہیں، سخت زبان ہے، جھگڑالو ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام، اور آپ کی خوبی کیا ہے کہ آپ سختی کا جواب سختی سے، آپ سختی کا جواب سختی سے، میں دوجی واری کو نہیں ہونا جو تسی میں نہ صحیح سلوک نہ کیتا، آپ سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، آپ گالی کا جواب گالی سے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے، بھلا کبھی خون سے بھی خون دھلتا ہے، کبھی خون سے بھی خون دھلتا ہے۔ اس نے تانا دیا، اس نے گالی دی، اس نے فتویٰ لگایا، مجھے اور آپ کو کافر کہا، گستاخ کہا، تو تم بھی جواباً کہو کہ بدعتی ہے، مشرک ہے، تو فرق کیا رہا؟ تم کہو مظلوم ہے، بیچارہ ہے، اس کو خبر نہیں ہو سکی، اس کے مولوی نے اس کے ساتھ ظلم کیا، تمہاری تو خوش قسمتی ہے
کہ اس ممبر پہ جب کوئی بیٹھے گا اللہ کے فضل و احسان سے اسے کم تو آ سکتا ہے، علم کم تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ دغا نہیں کرے گا، تمہیں جھوٹ نہیں سنائے گا، تمہیں حکایات نہیں سنائے گا، تمہیں بزرگوں کی داستانیں نہیں سنائے گا، تمہیں اڑتے ہوئے جوتوں کی خبریں نہیں دے گا، بلکہ وہ اللہ رسول کی بات کرنے والا ہوگا۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو 20 سال 30 سال سے یہی کچھ سنایا جا رہا، فلاں بزرگ نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہاتھ ڈالا اور 40 کلومیٹر دور سے یہ پکڑ لیا۔ اب وہ کیا کرے بیچارہ، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو کبھی ہمارے پاس ایک نوجوان، یہ خواجہ صاحب جانتے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ بن گیا، اللہ نے پلٹ دیا اور اللہ ہی پلٹتا ہے۔ دنیا میں کسی کی دعوت میں اتنا اثر نہیں کہ کسی کا دل پلٹ سکے۔ اگر ہوتی تو میرے نبی سے یہ نہ کہا جاتا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب آپ کے چاہنے سے نہیں بدلیں گے لوگ، ہم جس کو بدلیں گے وہ بدلے گا۔ بدلتا تو اللہ ہے، پلٹتا تو اللہ ہے۔ آپ کا صرف دل ہونا چاہیے کہ آپ اس دل سے محسوس کریں مالک میں تیرے راستے میں نکلا ہوں، میں اپنے آپ کو فراموش کر کے نکلا ہوں، میں ان کی گالیاں اس لیے سہتا ہوں کہ یہ تیرے راستے پر آ جائیں۔ یہ جذبہ ہوا تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ وہ نوجوان آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، اچانک اس نے خود بتایا کہ میں ادھر ادھر جمعہ پڑھ اوپر چلاتا تھا، تو ایک روز کہیں یہاں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں عامر روڈ، وہاں سواری چھوڑی، وقت ہو رہا تھا، آخری کچھ منٹ اس نے سن لیا۔ اب وہاں شاید کوئی ایسی بات چل رہی تھی اور بار بار اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام نہ بھیجا جائے تو آدمی کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ لیکن دھوکہ کیا دیا ادھر، گستاخ نبی پاک کا نام لیتے درود نہیں پڑھتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے آخری 5-7 منٹ میں اگر 4-5 مرتبہ بھی نام لیا تو ہر مرتبہ درود پڑھا۔ سو ایک جال اترا، ایک دھوکہ اترا۔ اگلا جمعہ ہوا، کہا کہ سواری چھوڑ کر یہاں پہنچ گیا کہ چلو سنتا تو سن۔ 2-4 جمعے سنے، صورتحال بدل گئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ انہی دنوں پھر سنتے سناتے محمد علی مرزا جیلمی صاحب کا قائل ہو گیا، ان کو سننے لگ گیا، سمجھا کہ شاید یہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کا اتنا گرویدہ ہوا کہ حد ہو گئی، جمعہ ہمارے پاس پڑھتا ہے لیکن سنتا اس کو ہے ساتھ ساتھ۔ عقیدہ تو بدل رہا ہے لیکن ٹریک بدل گیا ہے۔ پھر ایک موقع آیا کہ ہم نے ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کو بلایا اور اس نے کچھ سوالات اس سے پہلے مجھ سے کیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم نے پروگرام رکھا ہے، آپ وہاں آنا۔ وہاں آیا، نور پوری صاحب نے بڑے اچھے انداز سے خوبصورت دعوت دی اور اس کے جھوٹ کو کھول کے رکھا۔ اب وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، اعلان کر دیا۔ ایک روز وہ مجھے کہتا ہے، جو آپ کو سنانے والی بات تھی، ایک روز وہ مجھے کہتا ہے یہ جو ہم جمعے میں پڑھتے ہیں فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ جو ہمارا سلوگن ہے اللہ کے رسول کی فرمان پر مبنی بات، ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آ کے کہتا ہے پروفیسر صاحب یقین کریں 30-32 سال عمر ہو گئی، میں نے کم از کم کوئی 22-24 سال شعور میں مختلف جگہوں پہ جمعہ سنا پڑھا اپنے ہاں، کبھی ان سے اتنی حدیث بھی نہیں سنی کہ وہ یہ کہہ دیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ۔ اس سے مجھے احساس ہوا کہ ان کا قصور کیا ہے، یہ تو مظلوم ہیں، ان کے ساتھ تو ظلم ہوا۔ اگر جس نبی کے نام پر وہ کٹنے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اگر اس کی سنت ان کے سامنے پیش کی جاتی تو کیوں نہ مانتے؟ اگر کوئی ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا تو وہ کیوں تسلیم نہ کرتے؟ وہ ہم سے زیادہ جذباتی ہیں محبت میں۔ تو کیا ہوا؟ اس ظالم نے لوٹا جو ممبر رسول پر بیٹھ کر نبی پاک کے ممبر پر آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے قصے کسی اور کے سناتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہمدردی ہے، مجھے اور آپ کو یہ ہمدردی حاصل ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے اندر یہ جوت جاگنی چاہیے کہ میں لوگوں کے بچانے والا ہوں، میں ان کو پشتوں سے پکڑ کر اس راستے سے ہٹانے والا ہوں، اور آپ کبھی کسی کو اس کے سابقہ راستے سے سختی سے نہیں ہٹا سکتے۔
آپ سختی سے نہیں ہٹا سکتے، آپ احساس پیدا کروا سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارا راستہ غلط ہے، تمہارا راستہ غلط ہے، تمہارا طریقہ غلط ہے، لیکن تمہارا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے، گالی کے جواب میں گالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو زید بن ثعلبہ، بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، آپ نے سنا بھی اور مجھے بھی نیند آئی ہوئی ہے۔ زید بن ثعلبہ یہودی عالم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب گھومتا ہے، ایک باقی ساری شرطیں، باقی ساری کیفیات پوری ہو گئی ہیں، صرف ایک خوبی آپ کی ایسی ہے جو آزمانے کے قابل ہے، آزما کر دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک روز ایک وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ ہمارا غلہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو مدینہ میں بھی صورتحال خراب تھی، آپ نے ساتھیوں سے پوچھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا جو اس وقت بیٹھے تھے۔ تو یہ زید بن ثعلبہ آگے کہے محمد اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو میں ان کو غلہ دے دیتا ہوں، میں ان کو کھجوریں دے دیتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، قرض لے لیا۔ اب قرض کی ایک مدت طے ہوگی کہ بھئی ہماری کھجوریں پکیں گی تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ فصلوں کا تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ تو پہلے نہیں پک جاتی۔ اب یہ قرض دے کر گویا اگلے ہی لمحے سے اس تاڑ میں ہے، اس جھانک میں ہے کہ کب مجھے اکیلے ملے اور میں ان کے ساتھ بدتمیزی کروں اور میں پہچان پاؤں کہ واقعی وہی نبی ہے جس کی خوبیاں ہمارے ہاں لکھی ہوئی۔ لہذا اس ٹوہ میں ہر وقت آپ کے آس پاس آپ کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ کہاں آپ اکیلے ملیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کے ساتھ صحابہ ہوتے ہیں، اکثر آپ کے پاس ابو بکر و عمر ہوتے، ممکن نہیں ہو رہا۔ کئی دن گزر گئے ہیں، ہفتے گزر گئے ہیں، اچانک ایک روز اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی میں اکیلے آتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آیا اور آتے ہی کہا تم میرا قرض کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہماری جو مدت طے ہوئی تھی ابھی تو وہ دور ہے، ابھی اتنی بات ہے۔ تو اس نے اس سے بھی اگلی کڑوی بات کہی، کہا تمہارا ہی نہیں تمہارے بڑوں کا بھی یہی رویہ، تم قریش والے بنو ہاشم والے ہوتے ہی ایسے ہو، تم قرض لوٹاتے ہی نہیں ہو۔ اب یہ اتنی کڑوی بات ہے، اتنی کسیلی بات ہے کہ عرب میں آپ کے نسب پر جب کوئی تان کرتا ہے تو اس پر کئی سال لڑائی اور جنگ ہو جاتی کہ کسی کو جرأت کیسے ہوئی کہ وہ آپ کے آباء و اجداد پر گالی دے۔ اتنی سخت بات کہی۔ آپ کہہ رہے ہیں نرمی سے بات کر رہے ہیں اور وہ سختی سے وہ چڑھائی کر رہا ہے، شاؤٹ کر رہا ہے، شور کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں ہوا، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں تم ہوتے ہی ایسے ہو۔ حتیٰ کہ اس نے آپ کا دامن مبارک پکڑ لیا اور کھینچا اور کہا کہ میرے پیسے واپس کرو، میرا قرض واپس کرو۔ یہی وہ وقت تھا کہ ادھر سے حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیا بھی وہ ہے جس کی دہشت، جس کا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ شیطان پہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ جب دیکھا سیدنا عمر بھاگے چلے آ رہے اور ادھر سے پکارا او اللہ کے دشمن، تیری جرت کیسے ہوئی رسول اللہ کو ہاتھ لگانے کی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اب یہ کپ کپا رہا ہے کہ صورتحال تو خراب ہو گئی، یہ تو چیک کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو جانچنا چاہ رہا تھا، پرکھنا چاہ رہا تھا، لڑائی تو مقصود ہی نہیں تھی، اور عمر سے اب کب کپا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ کے اشارے سے سیدنا عمر کو منع کیا، رک جاؤ۔ عمر رک گئے، لیکن جہاں کھڑے ہیں ادھر سے گویا ان کے تیور بدلے ہوئے، ہاتھ میں تلوار ہے اور سخت غصے میں، اور کہہ رہے ہیں تمہیں یہ جسارت کیسے ہوئی کہ تم نے رسول اللہ کے ساتھ ایسے کیا، اور مدینہ میں آپ کے جانساروں کے شہر میں۔ اللہ کے رسول فرماتے عمر ٹھہر جاؤ، مجھے کیوں نہیں کہتے کہ میں اس کا قرض لوٹاؤں؟ اس کو ڈانٹ رہے ہو، مجھے کیوں نہیں کہتے میں اس کا قرض لوٹا دوں؟ اچھا چلو اس کو ساتھ لے جاؤ، جاؤ اتنا قرض ہے اس کا، اتنا غلہ ہے، اس کو دو، اس کا غلہ دے دو، اور ساتھ کچھ زیادہ بھی دینا۔ یا رسول اللہ زیادہ کیوں دوں؟ ایک تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کے ساتھ گستاخی اور اہانت کرے آپ کی، اور پھر اس کو زیادہ بھی دوں؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ تم نے اس کو ڈانٹا بھی تو ہے۔ یہ تھا جواب آپ کا۔ اور زید نے جب وہ کھجوریں لے لی تو عمر کا ہاتھ پکڑا،
کہ چلو آؤ، یہ تو آزمائش تھی، نبی پاک کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، وہ نبی ایسا ہے جو برائی کے بدلے میں بھی برائی کرتا۔ آؤ چلیں رسول اللہ کے پاس، آپ کا سچا غلام ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جب آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں تو اللہ آپ کے دشمن کو بھی آپ کی گود میں ڈال دیتا ہے، اللہ آپ کے دشمن کو بھی آپ کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ وگرنہ کتنے لوگ ہیں، آپ اکیلے چلے تھے، ابو بکر پہلے دن شامل ہوئے، اور اس کے بعد فتح مکہ تک کتنے لوگ ہیں، کیا آپ نے کسی پر سختی کی؟ اور یہ اعتماد، وہ بڑی معروف مثال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، صحابہ آس پاس اپنے کام کاج کر رہے ہیں، ایک دشمن کو موقع مل گیا، غورث بن حارث اس کا نام ہے، آپ کی ہی تلوار پکڑ کے آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا اور کہتا ہے من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے، گلے پر تلوار رکھی ہوئی، اور اعتماد دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ فرماتے ہیں اللہ، کوئی نہیں بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ آپ نے کہا، ایسے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور آپ کی جلالت، آپ کا روب تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرا روب وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، ایک مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا روب قائم کر دیا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا ہے، اللہ کہاں ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی ہے اور یہ نیچے ہے، اب نبی پاک اوپر ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں تمہیں کون بچائے گا مجھ سے، مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے نا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہے وہ یقین جو معاشرے میں مجھ سے اور آپ سے لوگوں کو پیدا ہونا چاہیے، پھر دعوت کا فائدہ ہوگا۔ کیا کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے، بھائی وہ گالی دیتا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے، وہ گستاخ کہتا ہے، وہ لعن طعن کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تمہارے نام و نسب پہ تان کرتا ہے، تمہیں کبھی نجدی کبھی کچھ اور نام لیتا ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ایک صحابی آئے پریشان ہو کر، یا رسول اللہ وہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، آپ کا نام تبدیل کرتے، وہ کہتے ہیں مزمم۔ اللہ کے نبی نے بڑی نرمی محبت سے شفقت سے کہا، وہ کسی اور کو کہتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، وہ کسی اور کو کہتے ہوں گے۔ تو آپ اپنا رویہ ایسا رکھنا، اللہ نے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے چنا ہے، اس علاقے کی اصلاح کے لیے، یہاں پھیلے ہوئے شرک اور کفر کے لیے، ضلالت اور گمراہی کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ سب کو چنا ہے، صرف مسجد بنانے والوں کو نہیں، آپ سب کو چنا ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری ہے نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، خیر خواہی سے لوگوں کے پاس جائیے اور ان کے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں شامل ہو جائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب فرمائے اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔